السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی کتاب عظیم کی ایک بڑی اہم سورت الاعراف کی کچھ آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم دیکھیں گے۔ سورت الاعراف سورت الانعام کی طرح مکی صورت ہے، اور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں صورتیں قریب ادوار میں نازل بھی ہوئی ہیں۔ اور سورت الاعراف کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت سورت الاعراف ہے۔ جیسے قرآن مجید کی مجموعی طور پہ سب سے جو لمبی صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، لیکن سورہ بقرہ مدنی ہے۔ پھر سورہ آل عمران بھی کافی لمبی صورت ہے، لیکن وہ مدنی ہے۔ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت سورہ اعراف ہے۔ اور سورہ اعراف جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مکی صورتوں کا بنیادی مضمون ہوتا ہے جو عقائد ہیں دین کے، بیسک عقائد، توحید، نبوت، رسالت، آخرت پر ایمان۔ یہ بھی سورہ اعراف کا بھی بنیادی موضوع یہی ہے۔ سورت کی شروعات ہو رہی ہے الف لام میم صاد۔ قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی جو صورتیں ہم نے پڑھی، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، ان میں بھی یہ الفاظ آئے۔ قرآن مجید میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں، غالباً 27 صورتیں ہیں یا 25 صورتیں، مجھے ایک دم یاد نہیں آ رہا، کہ جن کی شروعات جو ہے وہ اس طرح کے حروف سے ہوتی ہے، الف لام میم۔ اچھا، یہ حروف بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، کبھی ایک ہی حرف ہوتا ہے جیسے نون، کبھی قاف، کبھی 2 حروف ہوتے ہیں، ہاں جیسے حامیم، کبھی 3 حروف ہوتے ہیں جیسے الف لام میم، کبھی یہ 4 حروف ہوتے ہیں جیسے الف لام میم صاد، کبھی جو ہے وہ 5 حروف بھی ہوتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ تو یہ الگ الگ حروف ہوتے ہیں، ان کو ملا کر کے نہیں پڑھا جاتا، ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان سے عام طور پہ قرآن مجید کی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے، یہ بیچ میں نہیں آتے کہیں پر، یہ شروع ہی میں ہمیشہ آتے ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کا مشہور نام ہے حروف مقطعات۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ حروف مقطعات یعنی وہ حروف جو جڑے ہوئے نہیں آپس میں، الگ الگ ہیں، ہم اس کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ الف لام میم تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اس کو اوائل السور یا فواتح السور بھی کہا جاتا ہے، سورت کے آغاز میں آنے والے یا جن سے سورت کی شروعات ہوتی ہے۔ ان حروف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے مفسرین جو ہیں انہوں نے بڑی لمبی لمبی بحثیں کی ہیں کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے، ہا میم کا کیا معنی ہے، لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ، ان کی جو مراد ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نہ اللہ کے رسول نے بتایا، نہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو ان کا حقیقی معنی کیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ ان کو لانے کی حکمت کیا ہے، اس پر علماء نے بڑی پیاری ایک بات کہی ہے، امام تیمیہ نے بھی کہی وہ بات، اور ان کے بعد کے بھی علماء نے کہی کہ یہ حروف کیوں لائے جاتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ ہاں، یہ حروف جن کا کوئی معنی ہم کو نہیں پتا ہے تو وہ کیوں لائے جاتے ہیں قرآن مجید کے اندر؟ تو امام تیمیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں حروف مقطعات جہاں جہاں آئے ہیں وہاں حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہے۔ اکثر 3-4 صورتوں کو چھوڑ کر کے اکثر قرآن مجید کا ذکر ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، الف لام میم صاد یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی۔
تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر ہوتا ہے. تو اس سے علماء نے ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ یہ حروف اصل میں چیلنج کے لیے لائے جاتے ہیں. کن کو چیلنج کیا جاتا ہے؟ جو مکہ کے مشرکین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے گڑھ کر کے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے. تو ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے ان حروف کے ذریعے سے کہ اگر تم کہتے ہو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو اس کلام میں جو حروف ہیں وہ کوئی انوکھی حروف تو نہیں ہے کہ بھئی کوئی ایسے حروف پر مشتمل کلام بن گیا جو تم کو نہیں پتہ ہے. اب یہ حروف ہی کیونکہ نہیں پتہ اس لیے تم اس طرح کا کلام نہیں بنا سکتے. یہ حروف تم کو بھی پتہ ہے تو ان حروف کو لو، یہ الف ہے، یہ لام ہے، یہ میم ہے، یہ ہاں میم ہے، یہ کاف ہے، یہ ہا ہے، یہ سب تم بھی تو جانتے ہو. تو ان حروف کو لو اور بناؤ قرآن جیسا کوئی کلام. بھئی کوئی اگر انوکھی حروف آ جاتے جو تم کو نہیں پتہ ہیں تو تم عاجز ہو جاتے کہ تو حروف ہی کون سے آگے ہم کو نہیں پتہ تو ہم کیسے کلام بنائیں. کوئی چائنیز حروف ہوتے تم کو نہیں پتہ ہے، تم کو کوئی ہندی کے حروف ہوتے تم کو نہیں پتہ ہے، تم کہتے اس لیے ہم نہیں بنا سکتے ایسا کلام. تو تمہاری عاجزی سمجھ میں آتی. پر یہ حروف جن پر قرآن مشتمل ہے یہ حروف تو تم کو بھی پتہ ہے نا، تو کیوں نہیں بناتے قرآن جیسا کوئی ایک کلام؟ تم بھی قرآن جیسا ایک کلام بنا کر کے دکھا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلنج کو قبول کر لو، قرآن کے چیلنج کو قبول کر لو. اور پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو 10 سورتیں بنا کے دکھا دو، ایک سورت بنا کر کے دکھا دو. تو یہ جو ہے وہ چیلنج کے لیے لایا جاتا ہے. اچھا، ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان حروف کو لانے کا مقصد جو سننے والے ہیں ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا ہے. یعنی کوئی بات بہت اہم ہونے والی ہے تو اٹینشن لوگوں کا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پہلے ایسے حروف لائے جاتے ہیں تاکہ لوگ فوراً سنیں. یعنی کوئی کام کی بات ہے آپ نے فوراً بولنا شروع کر دی، ممکن ہے بہت سارے لوگ نہ سن رہے ہو، تو پہلے اٹینشن لوگوں کا اپنی طرف ڈرائیو کرنے کے لیے پہلے کہا جاتا ہے حامیم. اب سارے لوگ متوجہ ہو گئے، اب اصل کام بات جو ہے وہ شروع ہو رہی. تو یہ بھی ایک حکمت بیان کی گئی ہے. بہرحال تو سورہ اعراف کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کتاب انزل الیک، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، تو آپ کے دل میں بالکل تنگی نہ ہو، یعنی آپ بالکل کھلے دل کے ساتھ لوگوں کو اس سے ڈرائیں. وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. یعنی ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں نازل کیا گیا. قرآن جو پڑھتا ہے ایمان والے بندے کے کردار میں قرآن کی روشنی دکھائی دیتی ہے. وہ اس کی جو شخصیت ہوتی ہے، اس کا جو کردار ہوتا ہے وہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. وہ ایک چلتی پھرتی قرآن کی تفسیر ہوتی ہے اس کی زندگی. تو ایمان والا بندہ اس کا کردار جو ہے وہ قرآن کے نور سے منور ہونا چاہیے ہر سطح پر، عبادت میں بھی، معاملات میں بھی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جگمگاتا تھا. ایمان والا بندہ اس کی زندگی میں قرآن دکھنا چاہیے ہر جگہ پر. اس کی نماز میں قرآن، اس کے روزوں میں قرآن، اس کے معاملات میں قرآن، ہر جگہ قرآن دکھنا چاہیے. ذکر للمؤمنین، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ نے فرمایا اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اس کو چھوڑ کر کے دوسرے اولیاء کی اتباع مت کرو. اولیاء یہ بڑا خاص لفظ ہے. قرآن مجید میں بار بار اللہ نے کہا کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور کافر جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو ولی بنا لیتے ہیں. یہ ولی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولی کا ایک مطلب تو ہوتا ہے کارساز، بگڑی بنانے والا، کام بنانے والا. تو ایمان والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا پورا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، میری ہر بگڑی اللہ بناتا ہے، میری ہر مشکل اللہ حل کرتا ہے. وہ اللہ کو اپنا کارساز سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار سمجھتا ہے. کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا مددگار سمجھا ہوا ہے. دوسروں سے لو لگاتے ہیں، دوسروں سے فریادیں کرتے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی تو کسی مزار پہ جا کر کے مانگ رہے ہیں، ہاں رزق نہیں
کشادگی نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، تو گلے میں رنگ برنگی تعویذیں لٹکا لیے، ان کو لگتا ہے اس سے رزق میں کشادگی آ جائے گی۔ کسی مصیبت کا خوف ہے تو ہاتھ میں الگ الگ پتھروں کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ پتھر اس کو مصیبت سے بچا لیں گے۔ تو ایک تو ولی کا مطلب ہوتا ہے کارساز۔ ولی کا ایک خاص معنی یہاں پہ یہ بیان کیا گیا نا کہ انسان جس کو اپنا ولی بناتا ہے خود اس کا متبع بن جاتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے حلال کو حلال مانتا ہے، اس کے حرام کو حرام مانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کا حلال حلال ہے، اللہ کا کیا ہوا حرام حرام ہے۔ جو اس نے نازل کیا وہ مانو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی مت مانو کہ ان کے حلال و حرام کو تم مانو گے۔ یہ ہر زمانے میں انسانوں کے ساتھ مسئلہ رہا ہے کہ قانون، شریعت، دستور کس کا ہے؟ وہ جو اللہ نے نازل کیا۔ ہم اللہ کی بندے ہیں، اور اس بندگی کا اظہار ہم کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین نازل کیے اس کی اتباع کر کے، ہے نا۔ بندگی کا اظہار، یہ نماز کیا ہے؟ اللہ نے قانون بنا دیا کہ 5 وقت کے نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ روزے کیا ہے؟ اللہ نے قانون بنا دیا اتنے وقت سے اتنے وقت تک بھوکا رہنا ہے، بھوکے رہ رہے ہیں۔ اللہ کے حلال کو حلال ماننا، اللہ کے حرام کو حرام ماننا، یہ عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی اتباع کرو، اللہ نے جو شریعت نازل کی۔ لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ مختلف شکلوں میں اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو ولی مانتے ہیں، ان کی عبادت اس طور پہ کرتے ہیں کہ ان کے حلال کو حرام مان لیتے ہیں، گرچہ اللہ نے اس کو حلال کو حلال مان لیتے ہیں، گرچہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہو، یا حرام کو حرام مان لیتے ہیں، گرچہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہو۔ جیسے حضرت عدی ابن حاتم اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جب سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے اپنے علماء کو اور اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیا۔ تو حضرت عدی بن حاتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی ہم تو اپنے پادریوں کو رب نہیں بناتے، ہم کوئی ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم پوجا تو یعنی جو عیسائی جو ہیں وہ تو جیسس کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو ایک طرح سے اللہ کی پوجا کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم اپنے پادریوں کو کوئی پوجا نہیں کرتے، پوجا تو ہم جو ہے وہ دوسری چیزوں کی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیا؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کی بھی کسی چیز کو جب تمہارے علماء اور راہب حرام کر دیتے تو تم حرام مان لیتے ہو؟ یہ تو ہے۔ اور اللہ کی حرام کی بھی چیز کو اگر تمہارے علماء، راہب، پادری حلال کر دیں تو حلال مان لیتے ہو؟ کہا یہ تو ہے۔ کہا یہی رب بنانا ہے، یہی رب بنانا ہے۔ تو یہ شکلیں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی پائی جاتی ہیں، جس کو علماء کہتے ہیں تشریع میں شرک، یعنی قانون بنانے کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیا جائے کہ یہ فلاں چیز کوئی بھی ہو، کوئی اسلامی ملک ہو وہاں پہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ اللہ کے حرام کی بھی چیز کو حلال کر لے گی تو حلال مان لیں گے۔ شرک ہو جائے۔ نہ پارلیمنٹ اللہ کے حلال کی بھی چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، نہ حرام کی بھی چیز کو کوئی حلال کر سکتا ہے۔ تو اس پر بڑی خاص تاکید کی گئی کہ حلال و حرام کے معاملے میں تم کو دیکھنا کہاں ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دیکھنا ہے۔ واجب، مستحب، مکروہ دیکھنا کہاں ہے؟ اللہ کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا حلال کیا، کیا حرام کیا۔ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا لمبا موضوع جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا سورہ اعراف کے اندر بھی آیا ہے، اور اس کی کچھ تشریحات تو میں اپنے پچھلے درس میں بھی سورہ بقرہ کی تفصیل میں بھی ہم کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں سے، ابلیس سمیت فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، سارے لوگوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تم کو حکم دے دیا تو پھر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس سے اللہ نے پوچھا۔ قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس نے اللہ کے خالق ہونے کا انکار نہیں کیا کہ اللہ خالق نہیں ہے، ہاں خود تسلیم بھی کر رہا ہے کہ اللہ تو نے ہی مجھے بھی پیدا کیا ہے، تو نے ہی آدم کو بھی پیدا کیا ہے۔ لیکن اس کو کس پہ غرور ہو گیا؟ اپنے مادہ تخلیق پر، کہ میں کس سے بناؤں، میں اعلیٰ ہوں۔ یعنی جس کو نسل پرستی ہم کہتے ہیں نا، ریشزم، دنیا کا سب سے پہلا ریشسٹ کون ہے؟ ابلیس۔ اپنی نسل پہ فخر کہ میں تو فلاں نسل سے ہوں، مجھ کو تو آگ سے بنایا گیا ہے، میں افضل ہوں۔ اس نسل پرستی کے کتنے مظاہر ہم بھی دنیا میں دیکھتے ہیں نا،
میں نے اس سے پہلے بھی کہا یہودیوں کی گمراہی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ نسل پرستی، کہ ہماری نسل الگ ہے، ہماری نسل میں کیونکہ آخری نبی نہیں آیا تو ہم نہیں مانیں گے۔ پہلا دنیا کا نسل پرست انسان کون تھا؟ ابلیس۔ اور ہم بھی اپنے زمانے میں کتنے سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں رنگوں سے نسل پرستی، ہاں، ایک پورا طبقہ جو ہے وہ گورے لوگوں کا، ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین لوگ ہیں دنیا میں۔ ابھی دیکھیے روس یوکرین جنگ چھیڑی ہے، اور یوکرین کے لوگوں کے لیے حمایت، ٹھیک ہے دنیا میں کسی بھی عام انسان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، پر یہی ظلم جو آج روس یوکرین پہ کر رہا ہے، کیا اس سے کم ظلم ہے جو اسرائیل فلسطینیوں پہ کرتا ہوا آیا ہے؟ جو امریکہ نے ویتنام، عراق، شام، افغانستان میں کیے ہیں، وہ بھی تو جرائم ہے۔ اس سے زیادہ بری حالت میں یوکرین کے لوگ جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، اس سے بدترین حالت میں فلسطینی کتنے زمانے سے اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، ان پر کسی کو رحم نہیں آیا۔ یہ انسان نہیں تھے؟ ہاں انسان تھے، لیکن یہ گورے نہیں تھے۔ ہمارے یہاں انسانی حقوق کی بات کب آتی ہے؟ جب ظلم گوروں پر ہو رہا ہوتا ہے، تو نیلی آنکھیں والے، سنہرے بالوں والے، وہ صرف انسان ہیں۔ انسانوں کی جب ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو انسان کون ہوتا ہے؟ انسان ان کی نظر میں صرف وہی ہیں یورپین، جن کے چمڑیاں گوری ہیں۔ باقی دنیا کے انسان، یہ شام، عراق، افغانستان، ان ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، انہوں نے کم ظلم سہا ہے انہی گوروں کے ہاتھوں پر۔ ہندوستانی کیا کچھ سہتے ہوئے آئے، ہاں، برطانیہ کے ہاتھوں، یہ ظلم نہیں تھا؟ یہ جدید دنیا جو ہے اس میں صرف گورا انسان ہی انسان ہے، بس یہ نسل پرستی، یہ ابلیس کی نسل ہے۔ یہ ابلیس جو ہے، یہ نسل پرستی ابلیس سے آئی ہے۔ اس نے کہا میں اعلیٰ، مجھے آگ سے بنایا گیا، میری نسل اعلیٰ، میں کیوں مٹی کے سامنے سجدہ کروں؟ اچھا ابلیس نے غلطی کیا کی؟ اللہ کا حکم آ گیا تو اپنی لاجک نہیں لگانا، ہاں، اللہ کے حکم کے آگے لاجک لگانا کس کا کام ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے کہا سجدہ کرو، اب ہم کو اپنا اللہ کے حکم کے خلاف میں اپنا دماغ نہیں لگانا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، اب اگر میری عقل مانے گی تو میں مانوں گا، میری عقل نہیں مان رہی، میری عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں میں تو افضل ہوں اور یہ مفضول ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں برتر ہوں، یہ کمتر ہے، تو میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ یہ لاجک اللہ کے حکم کے خلاف نہیں لگانی ہے ہم کو۔ اللہ کا حکم آ گیا، بات ختم۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ اس لیے بعض جو ہے نا ابن قیم وغیرہ نے کس نے کہا اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا۔ قیاس مطلب اللہ کے حکم کے خلاف عقل لگانا، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال، وہ تو شریعت کہتی ہے اللہ کا حکم سمجھنے کے لیے، اس کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے آپ عقل استعمال کریں، شریعت منع نہیں کرتی۔ علماء تو باقاعدہ اس پر گفتگو کرتے ہیں، اسرار شریعت پر، ہاں، مقاصد دین پر، دین شریعت کی حکمتوں پر سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال درست ہے۔ لیکن اللہ کی عقل کی اللہ تعالیٰ کے امر کی، اللہ کے حکم کی مخالفت آ جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کا امر آ جانے کے بعد اس کی مخالفت میں عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ بس اللہ نے کہہ دیا، ایمان والے بندے کے لیے اللہ کا حکم ماننے کے لیے اتنی بات کافی کہ اللہ کا حکم ثابت ہو گیا، گرچہ عقل کو سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، کیونکہ اللہ کا حکم اس کے علم کی بنیاد پر ہے اور اس کا علم لامحدود ہے۔ ہماری عقل بہت محدود ہے، محدود چیز لامحدود چیز سے ٹکرا رہی ہے تو لامحدود چیز کو قبول کرنا ہے، محدود چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم کو بہت ساری شریعت کے احکام ممکن ہے سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہم کو یہ نہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں، ہم کو سمجھ میں آئے گا تو مانیں گے۔ ایمان اس والا بندے کا رویہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم شریعت کا حکم سنیں گے، اگر ہماری عقل نے قبول کیا تو ہم مانیں گے، عقل قبول کرے یا نہ کرے، بس اللہ کا حکم آ گیا اتنا کافی ہے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک عورت نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے کہ عورتوں کو روزوں کی قضا کا حکم تو دیا گیا حالت حیض میں جو ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن ان کو نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔ روزے تو قضا کرتی ہے عورت، نماز نہیں قضا کرتی، حالانکہ دونوں عبادتیں ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا احروریۃ انتی، کیا تم حروریہ ہو؟ حروریہ خوارج کا ایک فرقہ، عقل پرست فرقہ، کہا تم حروریہ ہو؟ ایسے سوال کیوں کر رہی ہو؟ یعنی مزاج میں نہیں تھا صحابہ کے، حکم آ گیا مان لو، بلا وجہ ڈیپ میں جا کر کے اور اس کے خلاف اپنی عقل کا استعمال کرنا، یہ صحابہ کی مزاج میں نہیں تھا، اس کو گمراہی سمجھتے تھے صحابہ۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم گمراہ ہو، حروریہ ہو، کوئی بدعتی ہو، ایسا سوال کیوں کر رہی ہو؟ کہا نہیں بس میں حکمت جاننا چاہتی ہوں۔
حضرت عائشہ چاہتی تو حکمت بیان کر سکتی تھی، بہت ساری حکمتیں بیان کی جا سکتی ہیں، ہے نا. اللہ نے حائضہ عورت کو روزہ قضا کرنے کا حکم دیا ہے. حیض میں عورت ہوتی ہے، اس کے جو روزے چھوٹے 5 6 7 وہ اور مہینوں میں اس کی قضا کرتی ہے، نماز قضا نہیں کرتی. بہت ساری حکمتیں بیان کی جا سکتی ہیں. باحث حکمت تو یہ سمجھ میں آتی ہے نا کہ روزہ جو ہے وہ ایک ہی مہینے میں رکھنا ہے، نماز روزانہ پڑھنا ہے. نماز اگر قضا کرنے کا حکم دے دیا جائے تو بہت مشقت ہوگی. روزہ 6 7 دن جو اگر اس کے روزے چھوٹ گئے وہ قضا کرنا بہت مشکل کام نہیں. حکمتیں بہت ساری بیان کی جا سکتی تھیں، حضرت عائشہ نے نہیں بیان کی. حضرت عائشہ نے نہیں بیان کی. حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم کو نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. یہ مزاج، حکمت نہیں بیان کی، حکم ہی کو حکمت بتا دی کہ اللہ نے کیونکہ حکم دیا ہے اس لیے ہم روزہ قضا کرتے ہیں، اور اللہ نے کیونکہ نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیا اس لیے ہم نماز قضا نہیں کرتے. بس یہ طریقہ ہے. اللہ کا حکم آ جائے نا تو بندے کو بہت زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے نا، ان کا جو مرتبہ بہت بلند ہے. وہ کیوں؟ اللہ نے جو کہا کرو کر دیا، آگے نہیں سوچا. کہا آگ میں جانا ہے بس چلے گئے. کہا بچے کو ذبح کرنا ہے، سوال کر سکتے تھے بہت سارا حضرت ابراہیم نا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے دیا ہی کیوں تھا اگر ذبح ہی کرانا تھا، اور اس بچے کو ذبح کرنے سے تجھ کو کیا مل جانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر تجھ کو چھیننا ہی ہے تو ایسے ہی موت دے دے. مجھ پہ کیوں اتنا بڑا بوجھ کہ میں اپنے بچے کو قتل کروں، اور وہ بھی چھری ذبح کر کے ہی کیوں، زہر پلا کر کے، کوئی اور طریقے سے. ہاں کوئی سوال نہیں. اللہ نے حکم دے دیا کرنا ہے. یہ مزاج ہوتا ہے. ابلیس کا مزاج کیا تھا؟ حکم دے دیا، میری عقل نہیں مان رہی اس لیے میں نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا جب ہم نے حکم دے دیا کافی تھا، پھر تم نے کیوں نہیں کیا؟ ہاں تو یہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی لاجک چلانا. حضرت ابو بکر کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو کچھ مشرکین آئے حضرت ابو بکر کے پاس، کہا کہ یہ تمہارے صاحب مذاق اڑاتے ہوئے کہ تمہارے صاحب کہتے ہیں کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں انہوں نے زمین و آسمان کی سیر کر دی ہے. حضرت عمر نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. منی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چھوٹے سے وقفے میں انسان آسمانوں کی سیر کر لے، جنت جہنم اس کو دکھا دی جائے. ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، اللہ کے رسول نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے. بس کوئی یہ ایمان والے بندے کا یہ معاملہ ہوتا ہے، سمینا و اطعنا. ایمان والے بندے جیسے ہی اللہ کی طرف ان کو کہتے ہیں سنا، سننے کے بعد کوئی وقفہ نہیں ہوتا ہے بیچ میں، بس اطعنا، ہم نے اطاعت کی. جیسے ہی سنا فوراً اطاعت کی. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک بڑا اہم ہے کہ ابلیس کو جب سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی عقل چلائی. اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، اس کو گمراہ قرار دے دیا، مردود قرار دے دیا. اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون. اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت دے دو. مہلت مانگی اللہ سے. قال انک من المنذرین. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تم کو مہلت دے دی گئی. کتنی یعنی ابلیس سرکش تھا. دعا کس سے کی؟ اس نے اللہ سے دعا کی. ہاں ابلیس اپنی ساری سرکشی کے باوجود اس کو پتا ہے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی سرکشی کے باوجود، ابلیس کی سرکشی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کی دعا کو رد نہیں کیا. ہاں اس لیے کبھی جب اللہ تعالیٰ کے دعا کر کے مایوس مت ہو. شیطان کیا کرتا ہے؟ بعض مرتبہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے، ارے بہت کر لی دعا نہیں قبول ہو رہی. جب شیطان دل میں یہ بات ڈالے تو تم، جب شیطان دل کافر تھا تو اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کیوں نہیں کرے گا جبکہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، اللہ پر ایمان لانے والا ہوں. اللہ میری دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ ہے نا. جب ابلیس کی دعا اللہ قبول کر سکتا ہے تو میری دعا، یقین. اس لیے اللہ نے فرمایا دعاؤں میں یقین ہونا چاہیے، اعتماد کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگو. تو شیطان نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. شیطان نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. دیکھو اپنی گمراہی کا ٹیکرا اللہ کے سپرد کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ، میں گمراہ نہیں تو تو نے مجھے گمراہ کیا. لاقعدن لهم صراطک المستقیم. میں ضرور بضرور بیٹھ جاؤں گا تیرے صراط مستقیم پر. کہاں بیٹھا ہوا ہے شیطان؟
اللہ کے صراط مستقیم کس کی ہے؟ اللہ کی، کیونکہ صراط مستقیم کہاں لے جاتی ہے؟ اللہ کی طرف، ہے نا، اللہ کی طرف لے جانے والی. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے. شیطان اسی صراط مستقیم پر بیٹھا ہے. ہاں، شیطان گناہوں کے راستے پہ نہیں بیٹھا ہے، وہ نیکی کے راستے پہ بیٹھتا ہے. ثم لآتین لہم من بین ایدیہم، پھر میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کبھی آگے سے آ کے بہکاؤں گا، کبھی پیچھے سے آ کے بہکاؤں گا، کبھی دائیں سے آ کے بہکاؤں گا، کبھی بائیں سے آ کے بہکاؤں گا. اور تو ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثروں کو ناشکرا پائے گا. تو شیطان یہ جو ہم روزانہ نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں آ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پر چلا، اتنی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ شیطان یہیں بیٹھا ہوا ہے، اس نے سارے پھندے اپنے ڈال کر کے رکھے ہوئے ہیں، ہاں، سارے جال پھینک کر کے رکھے ہوئے ہیں. اس لیے بندہ ایک قدم بھی آگے بڑھتا ہے نا، ڈرا ہوا ہے شیطان سے، تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت اگر کوئی مجھ کو دے سکتا ہے تو صرف تو دے سکتا ہے. ایک قدم میں نے بڑھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی راستے پہ مجھ کو گامزن رکھنا، ہے نا، کیونکہ شیطان کا بھی رب کون ہے؟ اللہ ہے نا. شیطان کو بھی کنٹرول کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے. ایک کسی تابعی کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک انسان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، اگر کوئی کتا جو ہے، چرواہوں کے کتے ہوتے تھے نا پہلے، چرواہے جو بکریاں چرانے جاتے تھے تو اپنے ساتھ کتے بھی رکھتے تھے بکریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. کہا اگر کوئی چرواہے کا کتا تمہارے پیچھے پڑ جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ کہا اس کو پتھر سے ماروں گا. کہا ایک پتھر سے مارا، پھر تمہارے پیچھے پڑا نہیں چھوڑ رہا ہے، کیا دوسرا پتھر ماروں گا، تیسرا پتھر ماروں گا. انہوں نے کہا پتھر تو ختم ہو جائے گا اور کتا پیچھا نہیں چھوڑے تو کیا کرو گے؟ تو کہا پھر میں چرواہے کی مدد لوں گا، کیونکہ کتے کو کنٹرول کون کر سکتا ہے؟ کتے کا چرواہا جو ہے وہ جو اس کا مالک ہے. تو یہی معاملہ شیطان کا ہے. شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان کوئی راستہ نہیں چھوڑتا آپ کو گمراہی کی طرف کھینچنے کا، لیکن وہ کھینچ لیتا ہے. وہ پہلے آپ کو نیکیوں سے روکتا ہے، پہلے وہ کفر کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان ہر خیر کے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، سب سے پہلے اسلام کے راستے پہ آ کے بیٹھتا ہے. اور ایک بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو بندہ اس کو کہتا ہے، شیطان اس کو کہتا ہے تم اسلام قبول کر لو گے، اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دو گے؟ ہاں، کیا تمہارے باپ دادا گمراہ تھے؟ اسلام قبول کر لینے کا مطلب تم سمجھتے ہو تمہارے باپ دادا گمراہ تھے؟ اس کو اسلام سے روکتا ہے. لیکن بندہ شیطان کی بات نہیں مانتا، اسلام قبول کر لیتا ہے. اب اسلام قبول کر لیا، اب ہجرت کا موقع آتا ہے، شیطان ہجرت کے راستے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. کہتا ہے تو ہاجر، تم ہجرت کرو گے اپنے فتذر ارضک و سماءک، اپنی زمین چھوڑ دو گے، اپنا آسمان چھوڑ دو گے. ہاں، اور مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح ہوتی ہے جس کو رسی سے باندھ دیا گیا ہو، ڈراتا ہے ہجرت سے. ہمارے زمانے میں ہجرت کو ہم بہت بڑی چیز نہیں سمجھتے نا، کیونکہ ہم لوگ یو پی سے ممبئی آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں. پرانے زمانوں میں ہجرتیں کیسے ہوتی تھیں کہ ایک گاؤں جو ہوتا تھا وہ ایک خاندان کے لوگ آباد ہوتے تھے، ہر خاندان، ہر قبیلہ ایک جگہ پر رہتا تھا. اپنے خاندان کو چھوڑ کے دوسری جگہ گئے تو وہاں کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتا تھا. جیسے دیہاتوں میں ابھی بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی باہر سے آ کر کے اگر بس گیا ہے، اس کے خاندان کے لوگ اگر نہیں ہے تو بے سہارا ہو جاتا ہے وہ. اور عربوں میں تو اور زیادہ خاندان اور قبیلے کی عصبیت تھی. تو شیطان ڈراتا ہے، لیکن بندہ شیطان کی بات نہیں مانتا، ہجرت کر لیتا ہے. اس کے بعد جہاد کا موقع آتا ہے، شیطان کہتا ہے جہاد کرو گے تو تم قتل کر دیے جاؤ گے. فَتُقْسَمُ الْمَالُ وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، تو تمہارا مال جو تم نے اتنا محبت سے، محنت سے جمع کیا ہے، سب میراث تقسیم ہو جائے گی، اور تمہاری عورت سے کوئی دوسرا آدمی شادی کر لے گا. ڈراتا ہے، لیکن بندہ جہاد کرتا ہے. شیطان ہر نیکی کے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر بھی بندہ اگر جہاد میں بھی اس کی موت ہو جائے تو بھی وہ شہید، گھوڑے سے گر کے مر جائے تو بھی شہید، کہیں پہ اور کسی حادثے میں مر جائے تو بھی وہ شہید، کیونکہ اس نے کسی معاملے میں شیطان کو نہیں مانا. تو شیطان ہر خیر اور بھلائی کے راستے پہ بیٹھا ہے، ہر طرح سے بندے کو بہکاتا ہے. شیطان جو ہے نا وہ انسان کی سائیکولوجی کا بہت ماہر ہے، اس کی نفسیات کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے. تو وہ ہر سطح پر حملہ کرتا ہے، کبھی برا بن کے آگے حملہ کرے گا، کبھی اچھا بن کے آگے حملہ کرے گا. ہاں، کبھی وہ داڑھی اور ٹوپی اور جبے میں آ کر کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے بھی بہکاتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ شیطان بعض مرتبہ نیکی سے روکنے کے لیے نیکی کا حوالہ دے کر کے نیکی سے روکتا ہے. تو بہت، یعنی اتنا شیطان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ اس کی زندگی. اچھا دیکھو، یہ شیطان جو ہے وہ کیا تھا، یہ سارا کام شیطان کیوں کر رہا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟
بھائی شیطان نے کہا میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا. ہم کو بہکا کے خود اس کا کیا فائدہ ہو جانے والا ہے؟ اس کا تو نقصان ہی نقصان ہے نا, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. حسد آدمی کو اس درجے میں لے کر کے چلا جاتا ہے نا, انسان سامنے والے کے نقصان دیکھنے کے لیے اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے, سامنے والے کا نقصان ہو جائے بس. حسد بڑی خطرناک چیز ہے. شیطان کو کیا ہے؟ ابن آدم سے حسد ہے. اس حسد کے نتیجے میں اس کا اپنا کیا فائدہ ہے؟ آدم کی اولاد کو جہنم میں ڈال کر کے اس کو کچھ مل جانے والا ہے سوائے اس کے کہ اس کا وبال, لوگوں کو گمراہ کرنے کا وبال بھی اس کے سر پہ آ جائے گا. اپنا نقصان برداشت ہے, سامنے والے کا فائدہ برداشت نہیں ہے. یہی حسد ہے. یہ جو لوگوں میں ایک مزاج ہوتا ہے نا, میرا نقصان ہو جائے چلے گا, سامنے نہیں. ہمارے زمانے میں بیشتر لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی تکلیف سے زیادہ دوسروں کی نعمتوں سے ناخوش ہیں. اپنی تکلیف سے نہیں پریشان اتنے لوگ جتنا دوسروں کی نعمتوں پر پریشان ہیں. ان کو یہ کیوں مل گیا, ان کا کاروبار کیوں چل رہا ہے, ان کا گھر کیسے بن گیا, ان کی بچی کی شادی کیسے ہو گئی, ہاں, ان کے پاس اتنا اچھا موبائل کیسے, ان کے پاس اتنی بڑی گاڑی کیسے. دوسروں کی نعمتوں سے مت پریشان ہو, یہ شیطان کا مزاج ہے. اور اس کے لیے پھر اپنا نقصان بھی اس کو قبول ہے کہ میرا نقصان ہو جائے چلے گا, سامنے والے کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ شیطان کا مزاج ہے. تو شیطان ہر سطح پر بیٹھا ہوا ہے. وہ نیکی سے روکتا ہے, نیکی سے نہیں روک پاتا تو نیکی کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے الگ الگ, یعنی آپ دیکھیں کتنا باریکی کے ساتھ شیطان حملہ کرتا ہے انسان پر. امام الجوزی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ بات فرمائی کہ شیطان کیسے انسان کو بہکاتا ہے, اس کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے. کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اور اس کی عادت ہے کہ وہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے. اب کسی نفلی روزہ رکھتا ہے. اب کسی نے جو ہے اس کو پیر کے دن دعوت دی کہ آپ پیر کے دن دوپہر میں آئیے, ہمارے یہاں کھانے کی دعوت ہے. دعوت دی. اب اس کو کیا بولنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں. اس نے پیر کو دعوت ملی, بول دیتا میں روزے سے ہوں, مسئلہ ختم تھا. لیکن یہ نہیں بولتا کہ میں روزے سے ہوں, یہ بولتا ہے کہ آج تو پیر ہے نا, آج تو سوموار ہے نا. کیوں بول رہا ہے ایسا؟ کہ اگر یہ بول دے گا کہ میں روزے سے ہوں تو سامنے والا ہو سکتا ہے سوچے گا شاید کوئی قضا کا روزہ رکھ رہا ہو, کفارہ کا روزہ رکھ رہا ہو, ہاں, کوئی دوسرا نظر کا روزہ رکھ رہا ہو. تو سامنے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ جو میں نے روزہ رکھا ہے یہ کوئی کفارے کا, نظر کا روزہ نہیں ہے, ہاں, یہ کوئی قضا کا روزہ نہیں ہے, یہ میں نفلی روزہ ہر پیر کو رکھتا ہوں. اب کیسے بتا رہے وہ بول رہے ہیں آج تو پیر ہے نا, یعنی میں ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں. اب وہ عمل جو اس نے کیا تھا اللہ کے لیے, اس میں ذہن میں اس کے کیا بات آ گئی کہ اس کو بھی پتا چلے, یہ بھی تھوڑا سا مجھ سے متاثر ہو جائے کہ ارے کیا نیک بندہ ہے بھائی, پیر کو روزے رکھتا ہے. ہاں, شیطان نے کیا کیا, جو عمل آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا اس کو ضائع کر دیا. اس لیے بہت بچیں اس سے. شیطان پہلے کوشش کرتا ہے اس کو نیکی سے روکو, جب نیکی سے نہیں روک پاتا تو کیا کرتا ہے, ایسا کچھ عمل کرا دو کہ اس کی نیکی ضائع ہو جائے. وہ ایسے کراتا ہے. اس لیے بہت رمضان کے مہینے میں ہم جو ہے بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں, شیطان روک نہیں پاتا عبادتوں سے, تو یہی کرتا ہے. ہاں, شیطان بولے گا کہ یہ مزاج ہوتا ہے, کتنا قرآن ختم کیے تم, یہ مزاج ہوتا ہے نا, پوچھیں گے لوگ کتنا قرآن ختم کیا, اچھا اتنا, میرا تو ہو گیا الحمدللہ, 3 قرآن ختم کر دیا میں نے, 2 قرآن ختم کر دیا. اللہ کے لیے ختم کر رہے ہو نا, اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آدمی مل رہا ہے اسے, ہاں 4 قرآن ختم ہو گیا میرا, 3 قرآن ختم ہو گیا, کیا ضرورت ہے سب کو بتانے کی؟ یہ شیطان نیکیوں سے نہیں روک پایا نا, قرآن سے نہیں روک پایا, تو سوچتا ایسا کچھ کرا دو کہ اس کی یہ نیکی چھن جائے. اس سے صدقہ خیرات کر رہے ہیں, دنیا بھر کو حساب دینے کی کیا ضرورت ہے, اس کو اتنا دیا, اس کو اتنا دیا, ارے فلاں صاحب آئے تھے ان کو میں نے اتنا دیا, وہ فلاں مولانا آئے تھے تو اس مدرسے میں اتنا دیا, فلاں وہ رشتہ دار ہے بہت پریشان تھا آیا میرے پاس تو میں نے اس کو اتنا دے دیا. اس کو کس کے لیے دیا؟ اللہ کے لیے دیا نا. تو اللہ اور اپنے بیچ میں رکھو نیکیاں, دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت اس سے بچیں. نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے. بہرحال تو اچھا, شیطان پھر اس کے بعد جب اس کو مردود قرار دے دیا گیا تو وہ حضرت آدم کے پاس آیا بہکانے کے لیے. قرآن کے اندر آتا ہے سورہ اعراف میں, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, اور شیطان نے قسم کھا کر کے کہا کہ میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں, تمہاری اچھائی کے لیے بتانے آیا ہوں. مجھ کو کیا ملنے والا ہے, تو تمہاری اچھائی کے لیے بتاتا ہوں کہ ایک پیڑ ایسا ہے اس کو اگر پھل اس کا کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. ہاں, قسم کھا کر کے بتایا کہ میں خیر خواہ ہوں. اس لیے
ہر خیر خواہی کا دعوے دار خیر خواہ نہیں ہوتا. زندگی میں اگر فتنوں سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے تو خیر خواہوں کو پہچانیے. دنیا میں بہت سارے لوگ زندگی میں آپ کے ایسے آئیں گے جو دعویٰ یہ کریں گے کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، لیکن وہ خیر خواہی کی دعوے کے پیچھے ان کی سازشیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں، بھولا بھالا آدمی ہر انسان کے دعوے کو سچا سمجھ کر کے اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے. ہر خیر خواہی کا دعوے کرنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا. آج دنیا میں دیکھیں نا، بڑی بڑی حکومتیں، دنیا کی بڑی بڑی تنظیمیں، اتھارٹیز، ہاں، خیر خواہی کا تو دعویٰ کرتی ہیں، انسانیت کی خیر خواہی کا دعویٰ کرتی ہیں، بڑی بڑی NGOs. اور وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ صرف ظالموں کی معاون اور مددگار ہوتے ہیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو دعا اللہ نے سکھائی، وہ دعا بھی سورہ اعراف میں آئی ہے کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ بڑی پیاری دعا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگنا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا. بس ابلیس اور آدم میں یہی فرق تھا نا. ابلیس نے غلطی کر کے اڑ گیا اسی پہ کہ نہیں میں نے تو صحیح کیا ہے. حضرت آدم نے فوراً اعتراف کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. توبہ کی شروعات اپنی غلطی کے اعتراف سے ہوتی ہے. اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم مجبور، ہم بے بس، اپنی نفس کے ہاتھوں غلطی ہو گئی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ تو اگر بخشے گا نہیں تو رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پھر ایک بڑا اہم مضمون جو ہے وہ حضرت آدم ہی کے حوالے سے سورہ اعراف میں آتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو فتنے کا شکار نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، یہ سب اس نے کیوں کیا؟ تاکہ ان سے ان کا لباس چھین لیا جائے اور ان کی شرمگاہ دکھ جائے، ان کو ننگا کر دے، بے لباس کر دے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کا بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ آدم سے اس کا لباس چھین لینا. یہ جو لباس ہے نا، اللہ نے فرمایا یہ لباس ہم نے نازل کیا. یا بنی آدم، یہ سورہ اعراف میں ہی فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، یہ اللہ نے عطا کیا ہے ہم کو. کیوں؟ یہ ہمارے شرمگاہوں کو چھپانے والا ہے. یہ جو اپنی شرمگاہ کو چھپانے کا سینس جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے نا، یہ کسی ایوالوشن کے نتیجے میں ہمارے اندر نہیں پیدا ہو گیا کہ پہلے انسان ننگے رہتے تھے. جو ایک نظریہ ارتقاء ہے نا کہ پہلے انسان ننگے رہتے تھے، بندر تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کی سویلائزیشن نے ترقی کی اور انہوں نے لباس ایجاد کر لیا. لباس ایجاد نہیں ہوا، لباس کا انزال ہوا. اللہ نے لباس انسان کے لیے نازل کیا ہے. یہ جو حیا ہے ہمارے اندر نا، اپنے جسم کی شرمگاہوں کے ظاہر ہو جانے پر ایک انسان کو جو حیا آتی ہے، یہ حیا کسی ارتقاء کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوئی کہ ایوالو ہو گیا انسان تو اس کے اندر حیا بھی آ گئی. یہ ہمیشہ سے انسان کے اندر رہی ہے. دنیا کو جو پہلے انسان تھے حضرت آدم، وہ بھی با حیا تھے. اس لیے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی شیطان نے فلما ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما وطفق یخصفان علیہما من ورق الجنہ. سورہ اعراف میں فرمایا کہ جیسے ہی حضرت آدم نے وہ پل چکا، کیا ہوا؟ ان کے جسم سے کپڑے چھین لیے گئے. فطفق یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو اپنے جسم میں جو شرمگاہیں تھیں ان کو، جو جنت کے پتے تھے، ان سے چھپانے لگے. حالانکہ آپ تصور کریں تو دیکھنے والا کون تھا؟ بھئی دو ہی لوگ تھے نا، حضرت آدم حضرت حوا، میاں بیوی تھے آپس میں. پر وہ حیا ایسی رکھی گئی ہے انسان کے اندر کہ جیسے ہی کپڑا چھینا گیا فوراً کیا ہوا؟ ٹھیک ہے ایک مخصوص مرحلے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بے لباس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں رہتے نا. فوراً کیا ہوا؟ پتے ڈھونڈنے لگے، پتوں سے اپنی شرمگاہ چھپانی شروع کر دی، کیونکہ جنت کا لباس چھین لیا گیا تھا. شیطان، یہ جو لباس ہے نا، یہ انسانیت کا شرف ہے، یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ ہماری خصوصیت ہے کہ ہم لباس پہنتے ہیں. دنیا میں اور کوئی مخلوق لباس نہیں پہنتی. جانوروں اور انسانوں میں سب سے بڑا امتیاز کیا ہے؟ جانور لباس نہیں پہنتے، انسان لباس پہنتا ہے. جانوروں کے اندر حیا نہیں ہے، انسان کے اندر حیا ہے. اپنی شرمگاہ چھپاتا ہے انسان، جانور اپنی شرمگاہ نہیں چھپاتے. جانور کھلے عام جنسی عمل انجام دیتے ہیں، انسان بند کمروں میں پردے کے ساتھ وہ عمل انجام دیتا ہے.
شیطان کو انسان کا یہ امتیاز قبول نہیں ہے، یہ شرف قبول نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسانوں سے اس کی خصوصیت چھین کر کے اس کو جانوروں کے درجے میں لے کر کے آ جائے، اس لیے چاہتا ہے کہ اس سے لباس چھین لے. آج شیطان کی جو کارندے ہیں، یہ جو پوری دنیا جس کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں، یہ پوری مشینری چل رہی ہے جو نا، وہ کیا ہے؟ شوبز جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں، یہ پوری انڈسٹریز جو ہیں فلموں کی، یہ کیا ہے؟ انسان کو ننگا کرنے کا مشن ہے. یہی تو ہو رہا ہے نا. شیطان کیا کر رہا ہے؟ شوبز کس کا نام ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ یہ پوری پورن انڈسٹری، یعنی دنیا کی جو 5 بڑی انڈسٹریز ہیں اس وقت، اس میں سے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے پورن انڈسٹری. ننگی فلمیں بنانے والے، گندی فلمیں بنانے والے، ٹریلینز آف ڈالر کا ان کا ٹرن اوور ہے. ٹریلین، کئی ملکوں کے بجٹ اتنے نہیں ہیں جتنا اس ایک اکیلی انڈسٹری کا ٹرن اوور ہے. کیا کر رہا ہے؟ انسان سے اس کا لباس چھین لینا. اور شیطان آج کے زمانے میں جتنا کامیاب ہے اپنی اس مشن میں، شاید ہی کبھی کامیاب رہا ہو. یعنی ہر زمانے میں حیا کو ایک اعلیٰ قدر سمجھا جاتا رہا ہے، حیا ایک اچھی چیز سمجھی جاتی رہی ہے. آج کے زمانے میں بے حیائی اچھی چیز سمجھی جا رہی ہے. فیشن کا نام بے حیائی بن گیا. بے حیائی کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے. کوئی بچی، کوئی عورت آدھورے لباس میں اگر اسٹیج پہ پرفارمنس کر دے، اپنے جسم کے اعضاء کی نمائش کرے، لوگ بولیں گے ارے بڑی کانفیڈنس. کیا کانفیڈنس ہے اس کے اندر؟ ہاں. اور اگر کوئی عورت باحیا ہے تو لوگوں کی کانفیڈنس کی کمی ہے، بیکورڈ ہے، دقیانوسی خیالات کی ہے، کنزرویٹو مائنڈیڈ. ہاں، کنزرویٹو ہے. اصطلاحات بڑی خطرناک ہوتی ہیں. آپ دیکھیے اس زمانے میں ہمارے یہاں حجاب کا مسئلہ ہندوستان میں اتنا چلا، پوری دنیا میں حجاب موضوع بنا رہتا ہے. ہاں، حجاب کیا ہے؟ لباس کی قسم ہی تو ہے. بظاہر تو لباس کی قسم ہے، بہت سارے سینکڑوں قسم کے لباس ہے، اس میں سے ایک حجاب بھی ہے. بھائی 2-4 میٹر کا کپڑا ہی اس سے زیادہ کیا ہے؟ حجاب. لیکن پوری انسانی تاریخ میں کوئی لباس شاید اتنا زیر بحث نہیں رہا ہوگا جتنا حجاب پر بحث ہوتی ہے. عدالتوں میں بحث ہو رہی ہے، ٹی وی چینلوں پہ ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ میں گفتگو ہو رہی ہے اس پر. کیا مسئلہ ہے حجاب سے؟ حجاب اصل میں محض ایک کپڑا نہیں ہے. حجاب اسلام کے نظام حیا کا نمائندہ ہے. دنیا میں 2 ہی نظام ہیں، ایک نظام حیا اور ایک نظام زنا. یہ شیطان جو ہے نا، یہ دنیا میں نظام زنا کو پروموٹ کر رہا ہے، اور اس نظام زنا کے مقابلے میں حجاب ایک بغاوت کی علامت ہے کہ ہم کو یہ نظام زنا نہیں قبول، ہم حیا والے لوگ ہیں. یہ شیطان کو تکلیف ہے، یہ اصل پریشانی ہے شیطان کی. ہاں، کہ ایک مسلمان عورت جب حجاب لگا کر کے نکلتی ہے تو شیطان کو لگتا ہے کہ میں نے جو نظام زنا اتنا بڑا پروموٹ کیا ہے، وہ یہ حجاب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے منہ پر تماچا ہے. یہ جو مسلمان عورت حجاب پہنتی ہے نا، یہ مجاہدہ ہے، مجاہدہ. اور یہ حجاب جو ہے نا، یہ اسلام کا جھنڈا ہے. شیطان کو یہ اسلام نہیں قبول، حجاب سے مسئلہ نہیں ہے، ان کو اسلام سے مسئلہ ہے. ہاں، عورت ننگی ہے، ان سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن عورت حجاب پہن رہی پرابلم ہے. وہی عورت ماسک پہن کر کے نکلے. ہاں، پورے کووڈ دور میں ہم نے دیکھا پابندی لگا دی گئی کہ چہرہ نہیں کھلا رہ سکتا ہے، ناک نہیں کھلی رہ سکتی ہے، لیکن وہی عورت حجاب پہن لے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے تو شیطانی طاقتوں کو بڑی کھلبلی مچنے لگتی ہے. وہ کیوں؟ یہ حجاب سے مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ اسلام سے ہے. وہ اسلام، وہ حیا کی نمائندگی کرتی ہے. شیطان انسان سے حیا چھین لینا چاہتا ہے، کیونکہ حیا انسان کا شرف ہے. اللہ نے فرمایا شیطان تم کو ویسے گمراہ نہ کر دے جیسے تمہارے ماں باپ کو گمراہ کر دیا تھا ان کا لباس چھین کر کے. اس لیے اس لباس کی، اس حیا کی قدر کریے. ہاں، پھر یہ سورہ اعراف بھی جو ہے اس میں پھر بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ جنت جہنم اور جنت جہنم کے بیچ میں جو اصحاب اعراف ہوں گے، ان اعراف کا مطلب ہے وہ لوگ جو جہنم میں تو نہیں جائیں گے لیکن جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے، بیچ میں ہوں گے. تو جنتیوں کا ذکر، جہنمیوں کا ذکر، اور بیچ میں جو اصحاب اعراف ہیں ان کا ذکر آیا. بڑا وہ آیتیں ایسی ہیں کہ اس کی تفسیر کیا کرنا، اس کا ترجمہ پڑھیں، بڑا لطف آتا ہے. اور تجزیہ کریں، اپنا احتساب کریں، محاسبہ کریں کہ ہم ان تینوں کیٹیگری میں سے کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں. ہاں، پھر انبیاء کے تو مختلف واقعات آئے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی یہ واقعات آتے رہیں گے مکی صورتوں میں، تو کبھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی
اور قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.